हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद اور میں ہوں آصف بشیر چودھری۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے ایران کی امریکہ کے ساتھ جنگ کے بارے میں۔ جنگ گو کہ امریکہ نے شروع کی ہے، لیکن اس جنگ کے بارے میں اہم بات ہم آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتائیں گے کہ یہ جنگ گو کہ امریکہ نے شروع کی ہے، اس نے اٹیک کیے ہیں، اہم شخصیات کو قتل کیا ہے، لیکن ٹرمپ یہ جنگ ہار رہے ہیں کیسے؟ اور اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ان کے دفتر پر بھی حملہ ہوا ہے، اور اسرائیل عملی طور پر پاکستان کی سرحد سے 70 کلومیٹر دور تک مار کرنے لگ پڑا ہے۔ کیسے؟ یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اعزاز کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آصف آپ خرید سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اعزاز، میں آج بزی رہا۔ ہمارا نیشنل پریس کلب کا الیکشن آپ کو پتہ ہے 12 تاریخ کو ایک بڑا ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے۔ اس دفعہ اس میں پہلی مرتبہ ایک خاتون امیدوار پاکستان کے کسی بھی پریس کلب کی صدارتی امیدوار ایک خاتون بننے جا رہی ہیں، نییر علی۔ وہ کیونکہ پہلے ہمارے پینل سے سیکرٹری کی امیدوار بھی رہی ہیں، جیتی بھی ہیں، تو ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ جیتیں گی، اور اگر وہ جیت جاتی ہیں تو کسی بھی کلب کی، پاکستان کے کسی بھی پریس کلب کی پہلی خاتون صدر ہوں گی۔ آصف ایک دو نیئر ظاہر ہماری بھی بڑی رسپیکٹیبل ساتھی ہیں اور میں ان کو ریگارڈ کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ اعلان کر کے نا نیئر کی کیمپین بھی چلا دی ہے۔ ظاہر ہے میں تو ان کی کیمپین چلا رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ آپ مخالف کینڈیڈیٹ کے بارے میں بھی بات کر رہی ہیں۔ میرا تو خیال ہے آپ سب کو بلائیں اور ایک کریں شو کریں۔ نہیں ضرور کرنا تو اعزاز، انٹرنیشنل امور میں تو بہت گھڑمس مچی ہوئی ہے، بڑے حالات پیچیدہ، بلکہ پیچیدہ ترین ہو چکے ہیں، تیسری عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ایرانی جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی، ان کی جو انہیں ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ٹارگٹ وہی ہیں، تو اس کے باوجود وہ ٹارگٹ ہو گئے، تو اس کی اندر کی خبر کیا ہے اعزاز؟ یہ کیسے ہوا؟ آصف میرے پاس اندر کی خبر ہے، اور یہ خبر کہاں سے آئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں ان کو کس طرح قتل کیا گیا، کون جس پہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس نے یہ معلومات دی، وہ بھی ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں نا، آپ نے کہا کہ عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کے پاکستان کے اوپر بھی ایک امپیکٹ ہے۔ عالمی جنگ عملی طور پہ شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت جو ایران ہے اس نے سعودی عربیہ، کویت، ساتھ ہی ساتھ عمان، یو اے ای، امریکہ، اسرائیل، ٹھیک ہے، اگر آپ ان تمام لوگوں کی ایون کہ یو کے، برطانیہ، کیونکہ ان کی جو کمپنیاں، جو ان کی انسٹالیشنز ہیں وہ ساری موجود ہیں ان ملکوں میں، یہ جو ایران کے ارد گرد ہیں، ان کو شامل کریں تو 15 ملک ہیں جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ اور میں جلدی سے ان ملکوں کے نام پڑھ دیتا ہوں، اس کی تصویریں اسکرین کے اوپر آ رہی ہوں گی، میں نام پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ لگے کہ کتنے ملک ہیں جو عملی طور پہ اس جنگ کی زد میں آ چکے ہیں۔ تو جن ملکوں پر ایران نے ابھی تک اٹیک کیا ہے ان میں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، کویت ہے، اردن ہے، عراق ہے، بحرین ہے، عمان ہے، سیریا ہے، سائپرس ہے، فرانس ہے۔ سائپرس کا جو کیمپ ہے ڈی لا پیکس، یو اے ای میں کیمپ ہے، ٹھیک ہے، تو سائپرس ہی ہوا۔ پھر اٹلی کا نیٹو کیمپ ہے السلیم بیس کے اوپر، اٹلی کو بھی اٹیک کیا ہے۔ پھر متحدہ جو برطانیہ ہے اس کے اوپر بھی، برطانیہ کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، کیونکہ سائپرس میں ان کی ایک انسٹالیشن ہے برطانیہ والوں کی، وہ بھی اٹیک ہوئے۔ تو 15 ملک ہیں جن کے اوپر ایران نے اٹیک کر دیا ہوا ہے۔ آپ نے امریکہ بھی کی تھا، تو امریکہ کی بھی انسٹالیشن جو ان ملکوں میں ان پہ اٹیک ہوا۔ قطر کے اوپر امریکہ کی انسٹالیشن ہے، نیول بیس ہے، ان سب کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ اور پھر آصف ایک اور بات بھی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز۔ یہ آصف ہمارے جاننے والے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن میں ایک عام آدمی کی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے یہ کویت، عراق، سعودی عربیہ، عمان سے جو سمندر گزر رہا ہے، اور اس میں ایک کرو ہے جو کہ مجموعی طور پر تو 39 کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن بحری جہازوں کے لیے وہ 18 کلومیٹر چوڑا ہے، کیونکہ جو تیل بردار بحری جہاز ہوتے ہیں وہ خاص گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو یہ 18 کلومیٹر کی پٹی ہے جس کو ایران نے بند کر دیا ہے، اور آبنائے ہرمز آبنائے ہرمز اسے کہتے ہیں۔
تو آج 2 روز ہو گئے اب نئے ہرمز بند ہے، اور تیل کی دنیا کو سپلائی جو ہے دنیا کو جو سپلائی ہے ایک کم و بیش 70% سپلائی کیونکہ اوپیک کے بڑے ملک تو ادھر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو تو وہ رکی ہوئی ہے. تو اب دنیا میں تیل کا ایک بحران پیدا ہونے جا رہا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں جو اس خطے میں جو تیل یا اس روٹ سے جو تیل سب سے زیادہ سپلائی ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ چین اس میں سب سے بڑا ایک پلیئر تھا جو چین خریدتا تھا. تو آب نئے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے اب مجھے نہیں پتہ یہ آب نئے ہرمز خود ایران نے بند کیا ہے یا ایران کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی اور کا کھیل کھیلتے انہوں نے میرا خیال ہے آفیشیلی بند کیا کیونکہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں. اب اس کا تو امپیکٹ پھر پوری دنیا پہ آ گیا نا اعزاز. جب پیٹرول مہنگا ہوگا ظاہر ہے جب سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں افیکٹ ہو جائے گی. آصف میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایران کے اندر واپس آتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف پہ. آیت اللہ خامنائی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اور اس سے پہلے جب پچھلے سال اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اور امریکہ نے اٹیک کیا تھا تو اس میں ایک بات بڑی واضح ہوئی تھی کہ ایران کے اندر موساد جو کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے ایجنٹس موجود ہیں, CIA کے ایجنٹس موجود ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جنگ کے دوران ہو جاتی ہیں جو بعض اوقات بڑی قیادت نے بھی نہیں کہی ہوتی, نیچے لوگ اپنے طور پہ کر دیتے ہیں. تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ اب نئے ہرمز کے بند ہونے کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کے سب سے بڑے جو جسے کہتے ہیں نا کمپٹیٹر کو ہوا ہے, چین کو ہوا ہے. پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے, ساری دنیا کو ہوا ہے, لیکن سب سے زیادہ چین وہاں سے سب سے زیادہ خریدار تھا بڑا. خیر کمنگ بیک آصف, جو ایران کے روحانی پیشوا تھے ان کے بارے میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ امریکہ نے حالیہ بحران سے پہلے ہی ان کی نگرانی امریکی CIA کر رہی تھی. اٹیک اسرائیل نے کیا ہے لیکن نگرانی کون کر رہا تھا؟ امریکی CIA کر رہی تھی. اور وہ تہران کے مرکز میں ایک کمپاؤنڈ تھا, حکومتی کمپاؤنڈ, اس میں موجود تھے. اور صبح 9:40 پہ ایران کے ٹائم, تہران کے ٹائم پر جو اسرائیل کے جہاز ہیں جو کہ اسرائیل ٹائم پہ 6 بجے وہاں سے اڑے تھے, 2 گھنٹے میں یہاں پر آئے, انہوں نے آ کے 30 بم گرائے. اچھا, اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں ان کے ساتھ جو اہم شخصیات تھیں وہ تو تھیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا لیکن وہ وہاں سے نکل گیا. تو جو سب سے بڑا شک جس کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے وہ ایران کے ایک انٹیلیجنس چیف کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ معلومات دی کہ اس میں جو ایران کے روحانی پیشوا ہیں وہ مارے گئے یا وہ شہید ہو گئے. میں لفظ مارے گئے استعمال کر گیا کیونکہ مسلم دنیا کی ایک سینٹیمنٹ ہے آصف اس وقت. اچھا, اب آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ معلومات ہمارے پاس کیسے آئی, ہم تو ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم بھی کوشش کر رہا تھا کہ ایران میں داخل ہو جاؤں, ابھی بھی میری کوشش ہے کہ ایران میں داخل ہو جاؤں, لیکن ایران میں صورتحال اس طرح کی ہے کہ ایرانی گورنمنٹ جرنلسٹ کو ویزا نہیں دے رہی, احتیاط وہ برت رہے ہیں. میری ایرانی ڈپلومیٹ سے بھی بات ہوئی, میں نے کہا یار ہمیں جانے دیں آپ. تو انہوں نے پہلے بھی یہی کہا اور ابھی بھی ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہاں پر اور بہت سارے ملکوں کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کو آ کے نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہم نے کہا جی ہم تو پہلے بھی رسک لیتے رہے, ہم افغانستان گئے ہیں اور ملکوں میں اس طرح کے حالات میں گئے ہیں, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ان شارٹ یہ کہ ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. لیکن ہمارے پاس معلومات کیسے آئی؟ ہمارے پاس یہ معلومات آئی ہے امریکہ کے معتبر ترین اخبار, جناب آپ کو بھی اور پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, وہ نیو یارک ٹائمز ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے جو امریکی سورسز کو, امریکی دفاعی سورسز کو, امریکی انٹیلیجنس سورسز کو انہوں نے کوٹ کر کے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس طریقے سے جو ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کو مارا گیا ہے. تو آصف ایک تو روحانی پیشوا کے مارنے کی اطلاع ہے, لیکن اس کے آگے آپ کو پتہ ہے کہ روحانی پیشوا جب مارے گئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد بھی آصف یہاں پہ بھی بہت کچھ ہوا ہے, اس کی تفصیلات کچھ ہیں آپ کے پاس, میں چاہوں گا اگر وہ ایڈ کریں آپ. جی اعزاز, دیکھیں بڑا ہی جو ہے افسوسناک دن تھا کیونکہ پاکستان میں بھی جو ہیں ایرانی سپریم جو لیڈر تھے ان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بعد بہت زیادہ جو جذبات تھے وہ برانگیختہ ہوئے اور مظاہرین روڈوں پہ نکلے. کراچی کے اندر تقریباً درجن بھر کے قریب 9 سے 10 لوگوں کی
اطلاعات ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہاں کونسلیٹ کے اندر داخل ہو گئے بلکہ آگ لگانے کی کوشش بھی ہوئی، وہاں پہ وائلنٹ ہوئے مظاہرین، فائر ہو گیا اور تقریباً 9-10 مظاہرین وہاں پہ شہید ہوئے۔ اس طرح اگر آپ چلے جائیں ناردرن ایریا میں جو کہ ویسے بڑا پرامن علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی مظاہرین نے کافی جو ہے ایگریسو قسم کے پروٹیسٹ کیے، وہاں پہ اقوام متحدہ کے دفتر کو آگ لگی، وہاں پہ بھی فائر ہوا اور 7 کے قریب کیجویلٹیز کی وہاں سے اطلاع ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر 3 کیجویلٹیز ہوئیں اور بہت بڑا ایک میسو ایک کراؤڈ تھا جو ڈپلومیٹک انکلیو جانا چاہتا تھا، لیکن محسن نقوی جو ہیں وہ مظاہرین کے سامنے خود بھی آئے ہیں، شیعہ علماء جو تھے ان کو لے کے، اور انہوں نے اپیل کی کہ لوگوں سے کہ آپ کام ڈاؤن ہو جائیں، اگر یہ کراؤڈ اس ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر چلا گیا تو پاکستان کی جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کے اوپر ایک سوال لگ جائے گا کہ پاکستان کیا اپنے ایک چھوٹے سے ایریے کو اس کی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں بھی بہت آنسو گیس چلی، لاٹھی چارج ہوا اور بڑا جو ہے ایگریسو صورتحال تھی۔ تو ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا، لیکن پاکستان پہ بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا جس طرح بتا رہے ہیں متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن میرے لیے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جی اسرائیل پاکستان سے 70 کلومیٹر دور رہ گیا، اتنا قریب آ گیا، تو یہ کیا بات ہے، یہ کیسے آ گیا؟ آصف، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے، آپ کو پتہ ہے، ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور ایران کے اوپر جو اسرائیل کے اٹیک ہیں، میزائل ہیں، جو ایریل اٹیک دوسرے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی جو گوادر کی بندرگاہ ہے اس سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، چابہار کی بندرگاہ ایران کی، جو کہ ایرانی ٹیریٹری میں ہے، اس بندرگاہ کو اٹیک کیا گیا ہے۔ ٹیکنیکلی 70 کلومیٹر ادھر پاکستان ہے، اور ایران جو ہے اس کو اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے، کہ تھوڑی بہت کیپیسٹی، 70 کلومیٹر تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، جی میزائلوں کے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا ہوگا نہیں، ایران میں جو کہا گیا تھا، جو گولز ہیں وہ تو نہیں پورے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ایران میں اگر اسرائیل آ جاتا ہے تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ آلدو کہ پاکستان عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ ہم کہتے نہیں ہیں عام طور پہ، جو حکومت ہے اس پہ آپ کو پتہ ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ جل مشرف سے لے کر آج تک کی جو حکومتیں ہیں، 99 سے آنورڈ تک کی حکومتیں، اس میں نواز شریف بھی آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی آ جاتی ہے، عمران خان بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں تمام جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک، ان سب کو ایک کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے غیر ضروری اسرائیل کے ساتھ بیان بازی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آلویز پک یور وارز اور فائٹس، ہمیں غیر ضروری لڑائیاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نے ابھی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے آصف، آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی کنڈول کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کسی بڑے بڑے مسلم ممالک آئے ہیں، کتنے جنہوں نے نام بھی لیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ رشیا نے کیا ہے کنڈول، یا چائنا نے کیا ہے، پاکستان نے کیا ہے۔ پھر ان سارے ملکوں نے، سعودی عربیہ، یہ کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، انہوں نے مل کے ایک بیان جاری کیا ہے جو بورڈ آف پیس میں بھی ہے، ایران کو کنڈیم کیا ہے۔ پاکستان نے ایران نے جو اٹیک کیے ہیں ان ممالک کے اوپر، ان کا الگ ایک ہی کنڈیمنیشن جاری کیا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، آپ حکومت سے جتنا مرضی اختلاف کر لیں، لیکن خارجہ پالیسی انہوں نے بڑی بہتر رکھی ہے، پاکستانیت کے وہ پاکستانیت کے۔ اور میرا خیال ہے یہ جو اعزاز آپ نے بات بتائی کہ چابہار کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں، تو ہم بھی نظر تو رکھے ہوئے ہوں گے، اور نہیں ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ پرابلم یہ ہے آصف، آپ کو پتہ ہے نا کہ کل جیو کی اسکرین کو ہیک کر لیا گیا تھا۔ اب میرے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہیک کیا گیا اور ایک نامناسب بیان چلایا گیا، ایک ملٹری کے خلاف بیان چلایا گیا، اور پتہ لگا کہ وہ جیو کی اسکرین ہیک نہیں ہوئی تھی، وہ سیٹلائٹ کی بیم ہیک ہوئی تھی۔ لیکن آج ایک واقعہ ہوا ہے آصف، آج واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایک ٹی وی چینل ہے وہ ہیک ہوا ہے، اور اس ٹی وی چینل کی ہیکنگ، اسرائیل کے ٹی وی چینل کی ہیکنگ کے اوپر پیغام کیا دیا ہے کہ آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ پاکستان ایک بڑا طاقتور، یہ اس طرح کا میسج دیا گیا ہے۔ اور پھر آج انڈیا کا بھی ایک ٹی وی چینل ہیک ہوا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے مودی صاحب گئے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر سے ملے،
تو ابھی ایک جو ہے نا واضح طور پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ مودی صاحب بھارت کے پرائم منسٹر جا کے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں تو somebody کہ آپ پاکستان کی طرف بھی آئیں، بہت ساری ایسی قوتیں چاہیں گی، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جو قیادتیں تمام ان کو پورا کریڈٹ جانا چاہیے کہ ہم غیر ضروری پنگے بازی نہیں لیں، ہم جو ہماری کیپیسٹی ہے سروائیول ہم نے کرنا ہے، اور بنیادی ہمارا گول کیا ہے کہ پاکستان کا فائدہ ہو، کیونکہ اگر پاکستان کو نقصان ہوا تو پوری مسلم دنیا کو نقصان ہوگا۔ آج اسرائیل کے تو ایک ٹی وی چینل نے اور بھی کہا کہ جی اگر اسرائیل نے نیوکلیئر چلایا ایران کے اوپر تو پاکستان نے پیغام دیا کہ ہم نیوکلیئر چلائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے ایک حد سے آگے جائے گا کبھی بھی، پاکستان اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا جو رکھنا چاہیے، تو یہ ہے۔ اچھا اعزاز، ایک میں سوال آپ سے اور کروں کہ دیکھیں سچویشن بڑی کمپلیکسڈ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان یا سعودیہ میں سے کسی ایک ملک پہ حملہ دونوں پہ تصور کیا جائے گا۔ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دوسری طرف ایران نے جو اٹیک کیا اس میں سعودیہ بھی ہے، گو کہ وہاں پہ انہوں نے امریکی تنصیبات پہ کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سعودیہ پہ ایک اٹیک ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان خود انڈر اٹیک ہے، طالبان نے اناؤنس کر دی باقاعدہ بارڈر پہ جنگ کہ جی ہم آپ سے لڑ رہے ہیں، اور وہ جنگ ہو رہی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو پالیسی ہے فارن پالیسی، وہ تو اس وقت شدید کرائسس لائک سچویشن کے اندر۔ اچھا آصف، میں اب اس میں بتاؤں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک مشکل صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر ایک پر حملہ ہوگا تو وہ دونوں پر حملہ صبر کیا جائے گا، ایسا ہی ہے جی۔ اچھا، اور ابھی ایران نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے ظاہر ہے، اور ہم نے پاکستان نے کوئی اس کی تعریف نہیں کی ایران کی، اس پہ مذمت کی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ تو یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ جی ہم نے کیوں نہیں سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے ایران پر حملہ کیا، یہی ہے نا سوال۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو کیا سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ مل کر بھارت پہ حملہ کیا تھا؟ یا جب افغانستان نے پاکستان پر اٹیک کیا تو کیا سعودی عربیہ آیا تھا پاکستان کے ساتھ مل کر کہ ہم کرتے ہیں جی افغانستان پر حملہ کرتے ہیں، ان کا جو جسے کہتے ہیں دانا پانی بند کرتے ہیں؟ نہیں ہوا نا۔ تو پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ہے، ایک طرف پڑوسی ہے اور ایک طرف آپ کا دوست ملک ہے سعودی عربیہ۔ پڑوسی کو تبدیل آپ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ کے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں، اور سعودی عرب آپ کا دوست ہے، اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ایک بیلنس پاکستان نے رکھا ہے، ہم لائک کریں یا ڈس لائک کریں، تو بیلنس ایک آصف ہم نے رکھا ہے۔ اچھا اعزاز، ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میری جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ان کو وہ ناکام ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح ناکام ہوئے، کن محاذوں پہ ناکام ہوئی آپ ان کی دیکھتے ہیں؟ آصف، ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی اناؤنس کیا تھا کہ وہ ایران میں رجیم چینج کریں گے، اور یہ اناؤنسمنٹ ان کی ایک دفعہ نہیں ہے، متعدد بار ہے، اور یہ پچھلے سال سے کر رہے ہیں، جب پچھلے سال بھی اٹیک ٹی ہوا وی تھا پہ وہ کہتے تھے آ کے، اور انہوں نے ابھی یہ بھی کہا کہ جی ہمیں پچھلے سال بھی پتا تھا کہ جو ان کے روحانی پیشوا ہیں وہ ہمیں پتا تھا وہ کدھر ہیں، ہم مار سکتے تھے، ہم نے نہیں مارا، اب مارا ہم نے۔ اب مجھے یہ بتائیں، رجیم چینج تو نہیں ہو سکی، روحانی پیشوا کو آپ نے مار دیا، علی خامنائی کو مار دیا آپ نے، انہیں شہید کر دیا آپ نے، کیا آپ رجیم چینج کر سکیں؟ آنسر از نو۔ کیا آپ نے اپنی کانگریس سے پوچھا تھا یہ اٹیک کرتے ہوئے؟ آنسر از نو۔ کیا آپ نے وار کے جو واضح اہداف بتائے تھے کہ ہم یہ واضح اہداف ہیں یعنی کہ رجیم چینج، وہ آپ نے وار شروع کر لی، اب اس وار کا اینڈ کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ ایران میں تو رجیم چینج نہیں ہوئی، یعنی کہ ایران میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران میں بھی ایک مخالف نظریات پائے جاتے تھے جو ان کی ایک مذہبی حکومت کے خلاف تھے، لیکن کیا ان مخالف نظریات میں اتنی اسٹرینتھ آ گئی کہ وہ آ کے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں؟ ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس میں ایک اور بڑا کام ہو گیا کہ آج آپ کو پتہ ہے امریکہ کے طیارے گر گئے کویت کے اندر F-15E طیارے گر گئے، 3 جہاز تھے، اور کچھ کہہ رہے ہیں 3 جہاز تھے جو کویت کی وزارت دفاع نے بھی کہا ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ جی وہ 7 جہاز تھے۔ 12 فوجی آپ کے پہلے مر چکے تھے، اب آپ کے فرض کریں 3 جہاز جو سرکاری طور پہ معلومات ہے اسی کو مان لیں، ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا ہے، آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوا ہے، تو نقصان کس کا زیادہ ہوا؟
نقصان تو امریکہ کا اور امریکہ کا سب سے زیادہ ہو گیا. یعنی کہ امریکہ نے یا ٹرمپ صاحب نے اسرائیل کے لیے یہ سارا کیا تھا نا, اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے, اور اسرائیل کی یہ مدد کی تھی, اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے مدد کی تھی ان کی. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ امریکہ کا. امریکہ کیا اپنے گول پورے کر رہا ہے؟ آنسر از نو, گول بھی پورے نہیں کر رہا. تو اگر گول پورے نہیں کر رہا تو یہ نقصان خود امریکہ کا اور امریکہ کے ٹیکس پیئرز عوام کا ہے. تو پھر فائدے میں کون ہوا؟ میرے خیال میں فائدے میں تو امریکہ مخالف قوتیں ہو گئیں. اور آصف ایک شکریہ آپ ضرور ٹرمپ صاحب کا ادا کریں. جی مطلب ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں پہ آپ کو اور مجھے اختلاف ہے, لیکن ایک بات کا آپ شکریہ ضرور ادا کریں. آپ نے بات کی نا آصف کہ کل روحانی پیشوا, ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کے خلاف جو احتجاج تھا, میں اس احتجاج میں ذاتی طور پہ موجود تھا. میرے لیے جو سب سے بڑی بات تھی نا آصف, میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس احتجاج میں اہل تشیع نہیں تھے خالی, اس میں سنی بھی تھے. یہ خالی اہل تشیع کا جو احتجاج نہیں تھا. اور میں نے مختلف لوگوں سے بھی بات کی. اب عملی طور پہ آصف صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ویسے یہ بات بڑی پرسنل قسم کی ہے جو نہیں پبلک کرنی چاہیے, لیکن میں بتا رہا ہوں. میں کوئی سیکٹیرینزم پہ بلیو نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے میں کوئی اتنا مذہبی آدمی بھی نہیں ہوں. میں سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے فیملی کے لوگوں میں بات ہو رہی تھی آصف, اور میں نے کہا جی اس طرح ایران میں جو روحانی پیشوا ایران کے ان کو نشانہ بنایا گیا. تو میری فیملی کے اندر, میرے دوستوں کے اندر مجھے کہا گیا کہ جی آپ نشانہ بنانے کا غلط استعمال کریں, آپ شہید کہیں. جو مسلم دنیا ہے اسٹریٹس کے اندر وہ یہ سمجھنے لگ پڑی ہے کہ ایران ہی مسلم دنیا کا ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہے جو کہ امریکہ کے خلاف ایک مزاحمت کر رہا ہے. جو شیعہ اور سنی کی ایک روایتی جو تقسیم تھی نا شیعہ اور سنی کی, وہ ٹرمپ صاحب نے اس کو وہ فکری اور جو جسے کہتے ہیں نا سیکٹیرین اختلافات تو ہوتے ہیں, لیکن جو باہمی اختلاف تھا نا کہ آپس میں ملتے نہیں تھے, وہ ختم کر دیا ایران. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, آج سے کچھ عرصے بعد ٹرمپ صاحب یہاں پہ رجیم آپ انسٹال کر لیں, ہو سکتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے, لیکن ابھی تک ایز پر ٹوڈے ٹرمپ صاحب کامیاب نہیں ہوئے. آپ دیکھیں کہ آج جو امریکی میڈیا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, ٹرمپ پہلی دفعہ ہوا کہ امریکی میڈیا سے بھاگ گئے. تو یہ ایگزامپل ہے اس بات کی, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ٹرمپ خود فیل کر رہے ہیں کہ وہ پھنس گئے. اور آپ کو پتہ ہے نا آصف کہ کہتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے, اس کا ختم کرنا بڑا مشکل ہے. روس نے یوکرین میں جنگ شروع کی, کہا کہ جی 1 ہفتے کی بات ہے, ہم 1-1.5 ہفتے میں واپس آ جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں 2 سال ہو گئے, کتنا عرصہ ہو گیا, وہ جنگ جاری ہے. اور یہی کام انہوں نے شروع کیا ہے. اور میرے خیال میں اس کا جو اینڈ ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, لیکن یہ اتنی جلدی ہوا نہیں جتنی جلدی وہ سوچ رہے تھے. تو عملی طور پہ ابھی تک تو ٹرمپ ناکام ہے. تو آصف میرے خیال میں یہی ہے. افسوسناک صورتحال ہے اور پاکستان کے لیے بھی باعث تشویش ہے. باقی ساری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری تو یہی دعا ہے کہ ساری اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بہتری کا پہلو. اب دیکھیں ایگریشن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل کی جانب سے. تو ظاہر ہے مسلمان اپنے ملکوں کا دفاع کر رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ لڑائی میں بھی ہم اپنے ملک کا دفاع ہی کر رہے ہیں اس وقت. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس مہینے رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پہ رحم فرمائے اور یہ جتنے تنازعات ہیں ان کا کوئی ایسا پرامن حل نکلے جو مسلمانوں کے لیے بھی قابل قبول ہو. جی ہاں, تو چلیں میرے خیال میں آصف یہی آج تو یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.